بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پاس جو خبر ہے وہ خبر مسلم لیگ نون کے لیے ایک خوش خبری ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کے جو جیالے ہیں وہ یقیناً یہ خبر سن کے خوشی سے وہ کیا کہتے ہیں اپنا دیوانہ وار ناچنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا تنازع حل کر لیا گیا ہے۔ یہ خوشخبری کیا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے واقع ہی اپنے لیڈر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف نے ایک ایسا وار کیا ہے کہ جس کے بعد وہ تمام لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں، جو مطلب پیراشوٹرز ہیں یا جو کٹ پتلی ہیں یا جو نام نہاد لیڈر ہیں، وہ سارے کے سارے بے نقاب ہوئے ہیں۔ اور میاں نواز شریف کے اس اعلان نے یہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا اسٹیبلش کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف ہی لیڈر ہے۔ میاں نواز شریف جو کہ ان دنوں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور آلموسٹ پورے ملک کے لیے ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ چند ایک حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے، لیکن وہ بھی اگلے چند دنوں میں یہ فیصلے کر لیے جائیں گے، اور جہاں پہ تنازعات تھے وہ تنازعات بھی حل کر لیے گئے ہیں۔ ابھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی نواز شریف جو کہ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے، لیکن جس کے باوجود وہ کئی دنوں سے جو ہے مسلسل ٹکٹوں کی تقسیم کے فیصلوں کے جو ہے وہ اپنا اس میں مصروف ہیں، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور ان میں کوئی فیصلہ کرنے کی شاید صلاحیت نہیں، یا پارٹی میں اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ وہ خود پریشان ہیں کہ وہ کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو ناراض کریں، کیونکہ اگر کوئی ناراض ہوگا تو اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو پراپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی یہ سوچ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں، ان کو سیاست کی الف بے کا علم نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے۔ اور بھائی سیاست میں فیصلے مشاورت سے کیے جاتے ہیں، اور میاں نواز شریف نے تمام فیصلے مشاورت کے ساتھ کیے ہیں۔ انہوں نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے اپنی پارٹی کو تقسیم ہونے سے بچایا ہے۔ اچھی بات ہے نا۔ اب اگر ایک حلقے میں 8 9 10 لوگ امیدوار ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہیں سر، انہوں نے اپنے حلقوں میں کام کیا ہے، لیکن ان میں سے چوز کرنا کہ کون اس وقت بیسٹ امیدوار ہو سکتا ہے، کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن ویژن وہی ہوتا ہے نا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے ان کی کیا خواہشات ہیں، کون سا امیدوار اس وقت عوام کے زیادہ قریب ہے، اور انہوں نے اس کو ٹکٹ بھی دینا ہے اور اپنے باقی لوگوں کو اس پہ قائل بھی کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے ویژنری لیڈرشپ، اور یہی میاں نواز شریف نے کیا۔ انہوں نے اگر کسی حلقے میں چاچا اور اپنا بھتیجے کی لڑائی تھی تو اس کو ختم کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اگر بھتیجا زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے، تو انہوں نے جو چاچا تھا اسے اس بات پہ قائل کیا، اور پارٹی کو ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ایک دوسرے کا بازو بنا دیا۔ اگر کہیں پہ باپ اور بیٹے میں حلقے کی جو ہے وہ اختلافات تھے، تو وہاں پہ اس اختلاف کو ختم کیا، اور دونوں میں جو ہے وہ اپنا ان کو بغل گیر کروایا کہ آپ مل کے جو ہے وہ فائٹ کریں، آپ اپنے سیاسی مخالف کے خلاف لڑیں، آپس میں نہ لڑیں۔ یہ ہوتا ہے ویژن، اور اسی تنازعات کو حل کرنے کے لیے اتنے دن لگے، اور ویسے بھی یہ حل ہونے تھے، اور یہ اتنے دن لگنے تھے بھائی، جہاں پہ اتنے زیادہ امیدوار ہوں اور ان امیدواروں کی سلیکشن کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے فیصلے تقریباً ہو چکے ہیں، اور تمام امیدواران جو متوقع اور جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب کامیاب لوگ ہیں، کامیاب امیدوار ہیں، تو ان کے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اب اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو چکی ہے، بلوچستان سے آغاز کر دیا گیا ہے، باقی صوبوں میں بھی اور پنجاب میں بھی تمام امیدوار جو ہیں وہ اگلے چند روز میں ان کو جو ٹکٹس ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے، اور ان کے نام سب کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف نے بڑی فہم و فرافست کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا ہے۔ یہ بڑا اہم چیلنج ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کے، اور آپ نے دیکھا نہیں ماضی میں
کہ ماضی میں تو خیر دوسری جماعتیں جو ہیں وہاں پہ ٹکٹیں بکتی تھیں، یہاں پہ زمان پارک میں جب بیٹھ کے ڈرامے بازی کی جا رہی تھی اور یہ پنجاب اور KPK کے الیکشن کو لے کے سارا ڈرامہ رچایا جا رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں وہ آڈیوز آئی ہیں، ایک سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو آ گئی تھی کہ بھائی میں نے تو پیسے پورے لینے ہیں، کبھی کسی کی آڈیو آ رہی تھی، کبھی کسی کے دعوے آ رہے تھے کہ اس نے اتنے کروڑ دے دیے، فلاں نے اتنے کروڑ لے لیے صرف ملاقات کرانے کے لیے۔ تو یہاں پہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، یہاں پہ جو معاملات ہیں ان کو سیاسی انداز میں حل کیا جاتا ہے، اور وہ ٹکٹیں بیچی نہیں جاتی بلکہ امیدواران کی اہلیت کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم پڑاؤ تھا جس کو مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف نے احسن انداز میں جو ہے وہ عبور کیا ہے اور اگلا سٹیپ آگے گئے ہیں۔ اور لیکن اس سے بھی بڑا کام ہے کیا ہے نواز شریف نے، میں سمجھتا ہوں جو کام میاں نواز شریف نے کیا وہ دوسرے لوگوں میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ گزری ہے نا PDM کی، اس حکومت کو لیڈ کر رہی تھی مسلم لیگ نون، وہ اس طرح سے لیڈ کر رہی تھی کہ ظاہر ہے وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے اور وہ مسلم لیگ نون سے تھے۔ اس حکومت میں پیپلز پارٹی ایک بڑی اتحادی جماعت تھی، JUI اتحادی جماعت تھی، ANP اتحادی جماعت تھی، بلوچستان کی پارٹیز اتحادی جماعتیں تھیں، لیکن جناب وہ کیا کہتے ہیں، مجال ہے کسی کے منہ سے آپ نے کبھی سنا ہو کہ جی 16 ماہ کی حکومت میں ہماری حکومت تھی اور ہم نے مل کر یہ فیصلے کیے؟ پیپلز پارٹی سے لے کے تمام اتحادی جماعتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پورے کا پورا ملبہ مسلم لیگ نون پہ ڈال دیا۔ کہا گیا کہ جی فیصلے تو شہباز شریف کر رہے تھے، فیصلے تو اسحاق ڈار کر رہے تھے، عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کے فیصلے یہ کر رہے تھے، ہمارا کوئی اس میں لنک نہیں تھا، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ اچھا بندہ ان سے پوچھے سر آپ کی اگر کوئی سنتا نہیں تھا تو پھر یہ جو آپ وہ اپنا مہینے میں کئی دورے باہر کے کر رہے تھے بطور وزیر خارجہ، وہ کیوں کر رہے تھے؟ جب آپ کی کچھ سنتا نہیں تھا، جب آپ کی بات کو مانا نہیں جاتا تھا، جب آپ کہتے تھے نہیں جی عوام کو ریلیف دیں، ریلیف دینے کی بجائے جو ہے وہ عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا تھا، تب تو آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، تب تو آپ کہتے تھے کہ جی ہم مل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن خیر اب آپ نے الیکشن میں ووٹ لینے ہیں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ سچ کا سامنا کریں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ سر اس وقت پاکستان کی معیشت کس حالت میں تھی، اور اگر PDM کی حکومت یہ کڑوا گھونٹ نہ پیتی تو پاکستان کا کیا حشر ہوتا، آپ بتائیں۔ لیکن آپ ڈر جاتے ہیں، اور سیاست دان جو ہے وہ اگر ڈر گیا تو پھر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، چونکہ سیاست میں مشکل فیصلے کرنا ہی سیاست دان کا کام ہے، اور پھر ان سیاسی فیصلوں کے وزن کو اٹھانا بھی ایک بہت بہادری کا کام ہے، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ میاں نواز شریف وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اس 16 ماہ کی حکومت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، بطور پارٹی قائد انہوں نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ لیڈر ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اپنے کئی ویلاگز میں یہ ذکر کیا کہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس میں عوام پر بوجھ ڈالا گیا، عوام پر مہنگائی کا بمب گرے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سر یہ 16 ماہ میں جو فیصلے لیے گئے یہ اچانک ایک دن میں نہیں لینے پڑے، ایک تسلسل تھا۔ یہ وہ 3.5 پونے 4 سال کی بدترین حکومت کی بدترین کارکردگی کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑا تھا۔ اور پروجیکٹ عمران جب ہم کہتے ہیں اور جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب مولانا اسرار اور ان کے ساتھ ساتھ حکیم سعید صاحب کے جو بیانات تھے، جو انکشافات تھے، ان کو دیکھ لیں اور عمران خان کی حکومت کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروجیکٹ عمران کو مسلط کرنے والی سامراجی قوتوں کا پلان جو ہے وہ کس طرح سے عمران خان نے آگے بڑھایا۔ پلان وہ مولانا اسرار کے مطابق اور جناب حکیم سعید صاحب کے مطابق پلان تو یہ تھا نا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے اس کو عملاً جو ہے وہ ورلڈ بینک یا دیگر جو سامراجی قوتیں ہیں ان کو گروی کروانا ہے یا ان کے مکمل طور پہ زیر اثر لے کے آنا ہے۔ تو پاکستان تو ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عمران خان کے دور میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اور اگر 16 ماہ کی حکومت میں یہ سخت فیصلے نہ کیے جاتے تو سر پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا کیا ہونا تھا۔ تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی
آپ یہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی اچھی ہے یا بری ہے، آپ اسے آن تو کریں۔ یہ سیاسی فیصلہ تھا اور سیاست اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ اپنی اچھی اور بری کارکردگی کو تسلیم کر کے عوام کے سامنے جائیں، آپ بتائیں کہ آپ نے یہ فیصلے کیوں کیے، وجوہات کیا تھی، عوام کے سامنے آپ جو حقائق ہیں وہ رکھیں۔ لیکن آپ میں ہمت نہیں تھی۔ میاں نواز شریف نے یہ بڑا کام کیا ہے، اور لیڈر ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں 16 ماہ کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا لیکن اگر ہم یہ ذمہ داری نہ لیتے تو پاکستان پر جو اثرات مرتب ہوتے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی جو میں نے ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کا یہ بھی اپنے ان پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے ان اجلاسوں کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سب پہ فخر ہے کیونکہ آپ لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے۔ اور یہ کہنا کیوں ضروری تھا؟ سر، جس طرح بھانمتی کے کنبے کی حالت ہو چکی ہے نا، یہ پی ٹی آئی نام کا جو بھانمتی کا کنبا ہے، میں اس کو بھانمتی کا کنبا کیوں کہتا ہوں بھائی؟ بھانمتی کا کنبا جو ہے وہ نہ تو ان کا کوئی ویژن تھا، نہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے مخلص تھے، وہ تو کہیں سے اکٹھے کیے گئے لوگ تھے، مفادات کی خاطر اکٹھے تھے۔ لیکن جب ان کو نظر آیا کہ بھائی اب یہاں پہ ہمارے مفاد جو ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے تو وہ بکھر گئے، جدھر سے آئے تھے وہیں پہ نکل گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، تو بکھر گیا نا سارے کا سارا۔ لیکن مسلم لیگ نون پہ جب یہ کڑا وقت آیا تھا، جب عمران خان نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کا، ان کے خاندانوں کا جینا محال کر دیا تھا، اور عمران خان تو وہ کھلے عام دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ جب وزیر اعظم تھا، آپ کو یاد ہے، آستینے چڑھا کے باتیں کیا کرتا تھا عمران خان، تب دھمکیاں جب دیا کرتا تھا تب بھی لوگ اس کو چھوڑ کے نہیں مسلم لیگ نون کو دے گئے تھے۔ تو میاں نواز شریف نے ان کی یہ جو کردار ہے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مستقبل کا جو چیلنج ہے اس کو بھی قبول کیا ہے۔ انہوں نے ان اجلاسوں کے دوران ایک غیر متزلزل انداز میں اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ان حالات سے نکالیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح ماضی میں ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ہم نے لا قانونیت کا خاتمہ کیا، ہم نے جو اپنا اسٹریٹ کرائم تھا اس کو ختم کیا، لوگوں کا معیار زندگی بہتر کیا، ہم پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لے کر آئے، ہم نے سی پیک جیسا گیم چینجر منصوبہ جو ہے اس کو حتمی شکل دی، اس کو لے کے آگے بڑھے، تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم موجودہ جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کر کے ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس اعلان نے اور ان کی اس ذمہ داری کو قبول کرنے والی جو بات ہے 16 ماہ کی حکومت کی، انہوں نے تمام وہ لوگ جو کوئی پیرا شوٹر ہے یا کوئی کٹ پتلی نام نہاد لیڈر ہے، کوئی بھی اس طرح کا بندہ ہے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، سمجھ آپ سارے جائیں گے، ان سب کو بے نقاب کر دیا ہے، اور ان سب پر واضح کیا ہے کہ بھائی لیڈری اگر کرنی ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں تو پھر اس طرح کا ذرا وہ جذبہ بھی پیدا کریں اور حوصلہ پیدا کریں، تب لیڈری ہوگی۔ اور جناب اب میں آپ کو دوں گا خوشخبری، مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں کے لیے جو خوشخبری ہے کہ ایک بڑا تنازع کیا تھا، میں نے خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی کہ انہی اجلاسوں کے دوران حمزہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو میاں صاحب کہہ کے، حالانکہ وہ کہتے ہیں میاں صاحب ہیں اجلاس کے دوران، میاں صاحب کہہ کے مخاطب کیا، لیکن جناب اصل چیز ہوتی ہے آپ کی وہ جو ٹون ہوتی ہے نا وہ کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے نا ایک جگہ میں بیٹھا تھا، وہاں پہ سندھ سے ایک گلوکار تھے ہمارے، وہ آئے ہوئے تھے، مجھے نام بھول گیا ان کا، تو وہ نا لیکچر دے رہے تھے ان پہ، یہ جو ہوتے ہیں اپنا کیا ان کو کہتے ہیں جی، سر، یہ جو سر ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہر جو چیز ہوتی ہے نا وہ سر مین ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل وہاں پہ دی کہ پنجابی میں وہ سندھی تھے، لیکن انہوں نے کہا جیسے آپ یہاں پہ کہتے ہیں کی گل ہے، کی گل کہنا اور کی گل ہے، جب سر چینج ہوا تو مطلب چینج ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب، اور اس طرح کہنا کہ میاں صاحب ہمارا کارکن جو ہے وہ مایوس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی شکوہ تھا، کوئی گلہ تھا، کوئی غصہ تھا، کوئی رنج تھا جس کا اظہار کیا گیا، اور رنج کس کے ساتھ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب سے تو نہیں ہو سکتا، مریم بی بی سے ہو سکتا ہے، تو جناب رنج یہی تھا۔ لیکن یہ رنج بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑائی یہ تھی کہ مسلم لیگ نون
کی جو جانشینی ہے وہ کس کے پاس جائے گی؟ کیا میاں نواز شریف کا جانشین حمزہ شہباز ہوگا یا مریم نواز ہوگی؟ شہباز شریف صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ یہ یار بڑی لڑائی تھی۔ اب جناب خبر یہ ہے آپ کے لیے کہ اس لڑائی کا حل نکال لیا گیا ہے، تنازع ختم ہو چکا ہے، اور پارٹی میں اس حوالے سے جو ڈبیٹ ہوئی، جو بھی آپ اس کو ووٹنگ کہیں، ڈبیٹ کہیں یا کرا فال کہیں، جناب علی نام نکلا ہے مریم نواز کا، اور مریم نواز کی لیڈرشپ کو سب نے قبول کیا ہے۔ حمزہ شہباز شریف سمیت سب نے مریم نواز کی لیڈرشپ کو قبول کیا ہے۔ اس میں پارٹی کے سینئر لوگ، وہ خواجہ آصف ہوں، وہ خواجہ سعد رفیق ہوں، وہ ایاز صادق ہوں، وہ احسن اقبال ہوں، رانا ثناءاللہ ہوں یا کوئی اور، ان سب نے مریم نواز کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں اگر کسی نے مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا ہے اور اس کے لیے عملی کردار ادا کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے ورکر نے کسی کو ویلکم کیا ہے، تو اس کا نام مریم نواز ہے۔ تو جناب علی کرا فال نکلا ہے مریم نواز کے نام پہ، اور یہ جو لڑائی تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ میاں نواز شریف کے سیاسی جانشین کا فیصلہ ہو چکا۔ آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اس کو سیو کر لیں ویلو کو، اس کا باضابطہ اعلان ہوگا۔ میاں نواز شریف کے بعد پارٹی کی کمان اگر کوئی سنبھالے گا تو اس کا نام ہے مریم نواز، اور حمزہ شہباز شریف سمیت تمام لیڈرشپ ان کی قیادت کو قبول کرے گی اور اس کے پیچھے لبیک کہے گی۔ یہ بڑی خبر ہے، کیونکہ نواز شریف کے بعد اگر مسلم لیگ نون میں کوئی کراؤڈ پلر ہے تو وہ مریم نواز ہے، اور یہی ان کی کارکردگی ہے کہ انہوں نے نہ تو اس سے پہلے کوئی حکومتی عہدہ تھا ان کے پاس، نہ وہ رکن اسمبلی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر کارکنوں میں کوئی پاپولر لیڈر تھا تو وہ مریم نواز تھی۔ اور مریم نواز کا فیصلہ ہونا جو ہے میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے۔ آپ بھی ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، آپ بتائیے گا آپ کو اس فیصلے سے کس حد تک جو ہے وہ بہتری نظر آتی ہے، یا آپ کے خیال میں اس فیصلے کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔